بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمارے اسکول میں ایک چپراسی تھا جس کی ہم سب بہت عزت کرتے تھے۔ بڑے میاں کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹی میرے پاس شام کو پڑھنے بھی آتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور بھولی بھالی تھی۔ چچا اس وجہ سے بھی میرا خیال کرتے تھے کہ میں ان کی لڑکی کو مفت ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ 8 سال تک وہ ہمارے اسکول میں چپراسی رہے۔ مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کبھی بھی چھٹی کی ہو یا اسکول دیر سے آئے ہوں۔ زندگی میں کبھی میں نے انہیں اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنے وہ آج پریشان تھے، ورنہ تو ہمیشہ ان کے چہرے پر طمانینت رہتی۔ اس دن جب وہ شام کے وقت روبینہ کو میرے گھر سے لینے آئے تو بہت کھوئے کھوئے سے تھے، بار بار اپنی پگڑی کو کانپتے ہاتھوں سے سنبھال رہے تھے۔ کہنے لگے، بیٹی یہ دکھوں کا عطیہ ہے کہ آج میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ ایک سرد آہ بھری آسمان کو دیکھا اور بولے، بیٹی تم تو جانتی ہو بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹی کسی بوجھ سے کم نہیں ہوتی۔ اس عمر میں کہاں اس کے لیے جہیز اکٹھا کرتا پھروں۔ جن لوگوں نے ہم سے رشتہ داری کی ہے انہوں نے منگنی کے بعد بتایا کہ جہیز کی ایک لمبی فہرست ہے جو مجھے پوری کرنی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ بیٹا، میں یہ چیزیں کہاں سے لاؤں؟ فرنیچر، واشنگ مشین، فریج وغیرہ، یہ سب تو میں اپنی ساری زندگی کی تنخواہ بھی جوڑ لوں تب بھی یہ اشیاء نہیں لے سکتا۔ میری تنخواہ سے 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہوتی تو میں یہ سب کیسے خریدوں؟ غربت کی وجہ سے پہلے تو روبینہ کا کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا، اب یہ دفتر کا بابو ملا ہے تو ان لوگوں کا منہ بڑا ہو گیا ہے۔ سال بھر منگنی رہی، شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے بعد سامان کی یہ فہرست بھجوا دی ہے۔ تم ہی بتاؤ بیٹی، رشتہ دینے سے انکار کر دوں تو تم لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ روبینہ 20 کی ہونے والی ہے، اب بھی اس کا بیاہ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے کہتے چچا میاں کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں سمجھ گئی کہ چچا نے اپنی مجبوری میرے سامنے اس لیے ظاہر کی ہے کہ اس سلسلے میں وہ میری مدد چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے ضرور کچھ کروں گی۔ میں نے اپنی ٹیچرز اور پھر ہیڈ ماسٹر صاحب کو چچا میاں کا مسئلہ بتایا۔ سب نے کہا کہ ہم کچھ نہ کچھ رقم ملا کر ان کی مدد کر دیتے ہیں، مگر سبھی کی تنخواہیں قلیل تھیں۔ اتنی رقم تو جمع نہ ہوئی کہ فہرست میں لکھی تمام اشیاء خریدی جا سکتی۔ تب ہیڈ ماسٹر صاحب نے بینک کے مینیجر سے بات کی۔ انہوں نے کچھ رقم ہیڈ ماسٹر صاحب کو لون کے طور پر دینے کی حامی بھر لی۔ قسط وار یہ رقم واپس کرنا تھی اور یہ رقم بھی چچا میاں کی تنخواہ سے مہیا ہونا تھی۔ بس اس طرح ان کا مسئلہ حل ہو گیا اور رقم چچا میاں کے حوالے کر دی گئی۔ وہ خوش بھی تھے اور پریشان بھی۔ خوش اس لیے تھے کہ بیٹی کا جہیز پورا ہو جائے گا اور ناخوش اس لیے تھے کہ ان کا بوڑھا وجود یہ قرض لوٹانے کا متحمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہرحال اگلے دن ہیڈ ماسٹر صاحب نے انہیں چھٹی دے دی تاکہ شہر جا کر بیٹی کا جہیز خرید کر لا سکیں۔ وہ بذریعہ بس شہر چلے گئے۔ شہر زیادہ دور نہیں تھا، واپسی انہوں نے ڈالے پر سامان لانا تھا۔ توقع تھی کہ صبح سے شام تک خریداری ہو جائے گی، مگر وہ شام کو گھر نہیں لوٹے۔ تب بیوی نے سوچا کہ ضرور کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ یوں ہی انتظار میں پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب تو سبھی کو تشویش ہوئی، خدا خیر کرے کسی نے رقم لوٹ کر ان کو مار ہی نہ دیا ہو۔ غرض ہر کسی کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کئی بار ان کے گھر سے پتہ کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، خدا را آپ ہی معلوم کریں کہ انہیں کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ میں نے ان کی بیوی سے پوچھا تو وہ رونے لگی کہ ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، جبکہ روبینہ کی شادی کو 15 دن باقی ہیں۔ معاملے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے ہیڈ ماسٹر صاحب بس اڈے گئے۔ جتنی بسیں تھیں سب سے پوچھا کہ اس حلیے کا کوئی آدمی دیکھا ہے؟ بس ڈرائیوروں نے کہا کہ یہاں تو روز ہزاروں مسافر آتے ہیں،
ہم نہیں بتا سکتے جن کا آپ پوچھ رہے ہیں۔ البتہ ایک کنڈکٹر نے کہا کہ وہ چچا میاں کو پہچانتا ہے، یہ ہفتہ قبل اس کے بس پر گئے تھے، لیکن جو ہی بس سے شہر میں اترے تو سڑک پر گر گئے۔ تبھی پیچھے سے آنے والی موٹر نے اسے زخمی کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ فوراً ان کو ہسپتال لے گئے۔ بس میں اتنا ہی جانتا ہوں، البتہ جا کر وہاں اڈے سے معلوم کروں گا جہاں وہ گرے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے چچا میاں کے گھر ان کی بیوی کو یہ حال بتایا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ کوئی میرے ساتھ لاری اڈے تک چلے تاکہ اس کنڈکٹر سے اور معلومات لے سکوں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک ٹیچر کو ان کے ساتھ اڈے بھیجا۔ کچھ ڈرائیور اور کنڈکٹر اس کو پہچانتے تھے۔ ایک ڈرائیور سے بات کی، اس نے کہا کہ اماں کل ہماری بس فلاں وقت پر مذکورہ شہر جائے گی، آپ نے جانا ہو تو میں سیٹ رکھ لوں گا، آپ مقررہ وقت پر آ جانا، مگر میرا کنڈکٹر نیا ہے، پرانا والا نہیں ہے، جس نے اس بزرگ کو گرتے دیکھا تھا، اب وہ دوسری بس پر چلتا ہے، یا تو تم اس سے بات کر لو کہ اس کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ وہی تمہارے خاوند کو پہچانتا ہے۔ چچا میاں کی بیوی نے اس کنڈکٹر سے بات کی تو وہ بولا، ہماری بس تھوڑی دیر بعد شہر کو روانہ ہونے والی ہے، چلنا ہے تو گھنٹے بعد ٹھیک 12 بجے پہنچ جانا۔ چچا کی بیوی بیچاری بھاگم بھاگ گھر پہنچی۔ بیٹی سے کہا کہ جس کنڈکٹر نے تمہارے ابا کو اڈے پر گرتے دیکھا تھا، اس کی بس گھنٹہ بھر میں شہر جا رہی ہے، میں اس بس میں جا رہی ہوں، وہ کنڈکٹر ہم کو پتہ کرا کر دے گا کہ تمہارے ابا کون سے ہسپتال میں ہیں۔ روبینہ بھی کہنے لگی کہ اماں تم اکیلی نہ جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یوں ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ ان کے ہمراہ اڈے چلی آئی۔ دونوں اس بس میں سوار ہو گئیں جو 12 بجے دوپہر شہر جانے والی تھی۔ جب بس شہر کے اڈے پر پہنچی، چچا میاں کی زوجہ نے کنڈکٹر سے کہا کہ بیٹا اب یہاں سے پوچھ گچھ کرو کہ میرے میاں کو کون سے ہسپتال لے گئے تھے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے اماں، اطمینان رکھو، میں سب سے معلوم کرتا ہوں، یہاں کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جو ان کے ہمراہ ہسپتال گیا ہوگا، تم فکر نہ کرو، آپ یہاں انتظار گاہ میں بیٹھ جائیں، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہ خواتین کے لیے بنی انتظار گاہ میں بیٹھ گئیں۔ کنڈکٹر اڈے پر ڈیوٹی دینے والے افراد سے جا کر اس واقعے کے بارے میں معلومات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا اور خواتین سے کہا کہ پتہ چل گیا ہے آپ کے شوہر کو کون سے ہسپتال لے گئے ہیں، مگر وہاں وقت مقررہ سے پہلے آپ کو ملنے نہیں دیا جائے گا، بہتر ہے کہ پہلے چل کر کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیتے ہیں، شام 6 بجے ملنے کا ٹائم ہے، تب تک آپ کا بیٹی کے ہمراہ اڈے پر بیٹھے رہنا مناسب بات نہیں ہے، آئیے میرے ساتھ چلیں۔ وہ انہیں ایک سستے سے ہوٹل میں لے آیا اور کمرہ لے کر بولا، آپ یہاں آرام کریں، کھانا کھائیں، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو لیں، میں شام کو آ کر آپ کو ہسپتال لے جاؤں گا، کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لینا، میں کھانا بھجوا رہا ہوں، جب تک میں نہ آؤں دروازہ مت کھولنا۔ کھانا بیرا لے کر آ گیا، خواتین نے کھانا لے لیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ کھانے کو کب دل چاہ رہا تھا، مصیبت کی ماریوں نے 2-4 لقمے زہر مار کر لیے۔ ہاتھ منہ دھویا، 2 پلنگ کمرے میں پڑے تھے، وہ اس پر کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گئیں۔ شام 5:30 بجے دروازہ بجا، آواز آئی، خالہ میں ہوں، کنڈکٹر باسط، دروازہ کھولیے۔ خالہ نے دروازہ کھول دیا۔ کنڈکٹر نے کہا، خالہ آپ چلیے اور بیٹی کو رہنے دیجیے، ہسپتال میں رش بہت ہے، وارڈ ڈھونڈنا پڑے گا، شاید کہ آپ کے شوہر کی حالت بہتر نہیں ہے، وہ انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں ہیں، وہاں صرف ایک ملاقاتی کو ملاقات کی اجازت ہوتی ہے۔ روبینہ گھبرا کر بولی، میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، بی بی آپ کو بعد میں لے جائیں گے، پہلے آپ کی امی ان کو دیکھ لیں، آپ اندر سے دروازہ بند رکھنا اور جب تک ہم آ کر نہ کہیں ہرگز دروازہ مت کھولنا، یہ بڑا شہر ہے، آپ کو کہاں ساتھ لیے لیے پھریں گے۔ غرض اس کے اصرار پر مجبور ہو کر بیچاری روبینہ ہوٹل میں رکنے پر رضامند ہو گئی۔ کنڈکٹر اس کی ماں کو لے کر چلا گیا اور روبینہ نے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ رات کے 9 بجے تھے،
सादा लू रूबीना बेचारी यही सोचती रही कि अस्पताल दूर होगा, अब्बा का वार्ड ढूंढ रहे होंगे, तभी देर हो गई है, अभी आते ही होंगे। इसी असना में किसी ने दरवाज़ा भी न बजाया, फिर भी वो डरती रही। तकरीबन 12 बजे के करीब कंडक्टर अकेला ही आ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कहा, रूबीना बहन, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ बासित, तुम्हारी माँ को वालिद के पास छोड़कर तुम्हें ले जाने आ गया हूँ। तुम जल्दी चलो, तुम्हारे अब्बा तुमसे मिलना चाहते हैं। अब्बा की हालत कैसी है? रूबीना ने पूछा। बोला, अभी ठीक नहीं है, लेकिन तुम ज़्यादा सवाल मत करो, होटल छोड़ने का वक्त हो रहा है, वरना ये लोग अगले दिन का किराया भी डाल देंगे। ये सुनकर वो बेचारी घबरा गई। जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, चादर से खुद को लपेटकर बासित के हमरा चलने पर रवाना हो गई। बासित टैक्सी ले आया तो दोनों इसमें बैठ गए। इसने पहले ही टैक्सी ड्राइवर को बता दिया था कि कहाँ जाना है। वो सड़क पर रवा दवा हो गई। उसके बाद ना तो चचा मियाँ की बीवी वापस गांव लौटी, ना ही रूबीना, ना ही कोई कंडक्टर वहां नजर आया। अलबत्ता बस ड्राइवर ने हेडमास्टर साहब को इतना ज़रूर बताया था कि कंडक्टर ने नौकरी छोड़ दी है। वो अपने आबाई गांव इन खवातीन को ले गया था, क्योंकि चचा मियाँ की अस्पताल में 3 रोज कबल वफात हो गई थी। इनकी मैयत को लावारिस समझकर अस्पताल वालों ने दफना दिया था। कंडक्टर ने रूबीना बीबी से निकाह करके इन खवातीन को सहारा दे दिया है। इसने एक दोस्त के जरिए ये पैगाम भी भिजवाया है कि वो कुछ दिनों के बाद यहाँ आ जाएगा और खवातीन भी उसके हमरा होंगी। हम लोग इंतजार ही करते रह गए। वो दिन कभी न आया। ना तो बासित, न रूबीना, न उसकी वालिदा लौट कर आई। हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ रहा। यूं ही जिंदगी रवा दवा रही जैसे कि पहली थी। मगर अफसोस, किसी ने चचा मियाँ के बारे में हकीकत जानने का तरद्दुद नहीं किया। आया बासित वाला किस्सा दुरुस्त था या बात कुछ और थी। दिन यूं ही गुजरते गए। एक रोज एक औरत मुझे इस्लामाबाद से मिली। मेरी शादी हो चुकी थी। कस्बे के स्कूल की नौकरी छोड़े भी 8 साल गुजर गए थे। मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ इस्लामाबाद में सुकूनत पजीर थी। ये औरत बासित को जानती थी। मेरे मुंह से हमारे कस्बे का नाम सुनकर बोली, आप रूबीना को जानती हैं? मैंने कहा, क्यों? उसने तो एक कंडक्टर से शादी कर ली थी, माँ साथ थी। क्या तुम जानती हो वो लोग कहाँ हैं? बोली, बदबख्त बासित जेल में बंद है। उसने अपनी बस खरीद ली थी। एक रोज बस के नीचे किसी बंदे को मार दिया। उसके वारिस तगड़े थे, इन्होंने इसे जेल करवा दी। रूबीना से उसने शादी नहीं की थी, बल्कि उसे किसी बदमाश के हाथ बेच दिया था, जो उसे बाजारे हुस्न ले गया। उसकी माँ को तो उस जालिम ने उसी दिन एक बड़े बाजार में छोड़ दिया था, जिस रोज उसको अस्पताल ले जाने का झांसा दिया था। वो बेचारी भूखी प्यासी दाता दरबार पहुंच गई। वहां जाने किस किस्से फरियाद करती रही, राहगीरों का दामन पकड़ती। यहाँ इंसानों के समंदर में भला कौन किसी की सुनता है। हर किसी ने भिखारन समझकर बगैर कुछ कहे सुने दामन छुड़ा लिया होगा। मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। बासित की माँ मेरी सौतेली बहन है। जब वो जेल गया था तभी मैं उसके घर गई थी और उसकी माँ रो रही थी। अब बासित के बच्चे भूखे मर रहे हैं। बूढ़ी दादी लोगों के घरों में काम करके इनके पेट का दौज़ख भरती है। बेटी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम रूबीना के रिश्तेदारों को जानती हो तो जब उसके कस्बे जाओ तो इनका अहवाल उसे बताना, शायद कोई उन्हें तलाश कर पाए। मैंने अपने शौहर से जिक्र किया। ये किस्सा सुनकर बोले, इस बात को तो अरसा गुजर चुका है, अब उन लोगों का पता करना आसान नहीं। मुझे अहम दफ्तरी अमूर से फुर्सत नहीं, सो तुम इस किस्से को भूल जाओ। जब मंसूर अहमद शहर गए थे वो ना लौटे, तभी स्कूल वालों को चाहिए था कि इनकी बीवी के हमरा चाहते। वो बेचारी बेटी के साथ एक अजनबी के हमरा गई और किसी ने परवाह नहीं की कि इंसानों के ऐसे बेरहम शहरों में जहाँ सादा लूह देहाती या बेसहारा औरतें जो एक गरीब की इज्जत थी, कैसे अजनबियों की बेएतनाई के बाइस दरबदर हो गई। अफसोस, शहर हो या देहात, आज हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से दिलों से रहम और इंसानियत खत्म होती जाती है।
सांप निकल चुका, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं, ये कहकर इन्होंने भी अपना दामन छुड़ा लिया। मगर मुझे आज भी दुख है, काश हमारे हेडमास्टर साहब खुद या किसी और मर्द उस्ताद को उनके साथ कर देते तो आज ये अफसोसनाक वाकया पेश नहीं आता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।